اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل یعنی رمضان ٹو رمضان وذ سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سبیل قرآن کی ساری ٹیم آپ کے جذبے اور ارادے کو سلام کرتی ہے۔ ابھی تک ہم نے 39 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ انسان کے عمل کی جان کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نے پیغمبر کی مدد نہ کی تو خدا نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے اسے مکے سے نکالا تھا، جبکہ وہ اس وقت 2 میں سے دوسرا تھا۔ اس وقت مدد کی جب وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ اس وقت بھی مدد کی جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر خدا نے اپنی تسکین کو اس پر نازل کیا اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ پیغمبر کے قتل کرنے کے بارے میں کافروں کی بات منصوبے کو پست کر دیا اور رسول کی مدد کے لیے خدا کا کلمہ اور ارادہ بلندتر اور کامیاب ہے۔ اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کی اس خطرناک سازش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار کی تھی، اور شب ہجرت ہر قبیلے میں سے ایک جوان کا انتخاب کیا گیا اور یہ طے پایا کہ اس رات آپ کو آپ کے بستر پر قتل کر دیا جائے۔ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا دیا اور رات کے وقت ابو بکر کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشانات کی مدد سے غار کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو وہ اپنے ارادوں سے باز آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شبانہ روز غار میں قیام کیا۔ اس دوران ابو بکر کا غلام عامر بن فہرہ غذا لاتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے لیے لوازم سفر آمادہ کیے۔ پھر 3 دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 افراد کے قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تفسیر المیزان۔ واقع ہجرت سے آشنا ہونے کے بعد آئیے چند سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ کچھ سوال و جواب۔ سوال: کیا ابو بکر کی رفاقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دفاع کے لیے تھی؟ جواب: بھلا ایک بوڑھا شخص مشرکین کی پوری جماعت کے مقابلے میں کیا دفاع کر سکتا تھا؟ سوال: ابو بکر کے لیے لفظ صاحب استعمال ہوا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کی صلاحیت رکھتے تھے؟ جواب: لفظ صاحب کا معنی باصلاحیت فرد نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے 2 افراد بھی ایک دوسرے کے مصاحب بن جاتے ہیں جن کی فکر اور نظریہ ایک نہیں ہوتا۔ مثلا ارشاد خداوندی ہے قال له صاحبه وهو يحاوره، سورہ کہف آیت نمبر 37۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، حالانکہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق تھا، ایک مسلم تھا اور دوسرا مشرک تھا۔ سوال: تمام اصحاب میں صرف ابو بکر کو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوران ہجرت رفاقت کا شرف حاصل ہوا تو کیا یہ ان کی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے؟ جواب: اس رات حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے اور ابو بکر اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس رات دونوں افراد نے اپنے اپنے فریضے کو انجام دیا تھا۔ سوال: ابو بکر کا خوف اپنی ذات کے لیے تھا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا؟ جواب: اگر بالفرض ان کا خوف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ خطرے کے وقت اپنے رہنما کی جان کا زیادہ احساس کرے۔
سوال: اصحاب کسا پنجتن پاک کی بڑی فضیلت ہے، جبکہ وہ چادر میں آنے والے 5 افراد تھے اور ادھر اصحاب غار صرف 2 تھے، کیا یہ خصوصی فضیلت شمار نہ کی جائے گی؟ جواب: اصحاب کسا کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ادھر غار میں آپ نے یہ جملہ نہیں کہا تھا؟ اصحاب کسا کی شان اتنی بلند ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نماز کے تشہد میں ان پر درود پڑھے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دن رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور جب بھی کوئی مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو آپ کے ساتھ آپ کی آل پر بھی درود بھیجے گا۔ لہٰذا اصحاب کسا اور اصحاب غار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اصحاب کسا درود میں شامل ہیں جبکہ اصحاب غار اس میں شامل نہیں ہے۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے یہ لفظ کہے تھے، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے کہ اللہ متقین و محسنین کے ساتھ ہے۔ کیا اس آیت سے یار غار کا متقی اور محسن ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ جواب: انسان جب تک احسان و تقوی کے دائرے میں رہے تو اسے خدا کی معیت شامل رہتی ہے، اور جب انسان اس دائرے سے ہٹ جاتا ہے تو خدا کی معیت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقع غدیر کے بعد یار غار کا رد عمل کیا ہوا تھا۔ سوال: آیت غار میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکینہ یعنی تسکین نازل فرمائی تھی، تو کیا ان پر سکینہ کا نزول ان کا خاص امتیاز نہیں ہے؟ جواب: اس آیت میں 5 ضمائر ہیں، سب کا مرجع حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ان میں سے ابو بکر کسی بھی ضمیر کا مرجع نہیں ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام ہماری حمایت کا محتاج نہیں ہے، اسلام کا مددگار خداوند عالم ہے، لہٰذا ہمیں نصرت اسلام پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ الا تنصروہ۔ نمبر 2، اللہ نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ کے الفاظ کے ذریعے سے تبوک کی فتح کی ضمانت دی ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کی کامیابیاں قدرت الہی کا نمونہ ہے۔ علی کل شیء قدیر الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ نمبر 4، پیغمبر نے از خود ہجرت نہیں کی تھی، کفار کے سخت دباؤ کی وجہ سے وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے۔ اخرجہ الذین کفروا۔ نمبر 5، خدا چاہے تو اشرف المخلوق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اوہن البیوت سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 مکڑی کے جالے سے بھی کرا سکتا ہے۔ اذ ہما فی الغار۔ نمبر 6، اطمینان و سکون ایک ایسا خدائی تحفہ ہے جو مادی ساز و سامان سے میسر نہیں آتا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ۔ نمبر 7، اللہ کے حکم سے ملائکہ مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ نمبر 8، ہجرت اسلام کی عزت اور کفر کی ناکامی کی دلیل ہے۔ اخرجہ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ نمبر 9، اللہ کا ارادہ ہر کسی کے ارادوں پر غالب ہے۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ نمبر 10، استکباری قوتیں اپنی تمام تر جدید آلات کے باوجود خدا کی طرف سے تسکین پانے والے مومنین کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب کافر آپ کے متعلق چال چل رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ۔ نمبر 11، کلمہ الہی کی عزت و سربلندی اور کفار کے منصوبوں کی ناکامی سے خدا کی عزت و حکمت کا اظہار ہوتا ہے۔ فقد نصرہ اللہ واللہ عزیز حکیم۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، وگرنہ اللہ ان کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 41 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جنگ و جہاد کی طرف کوچ کرو ہلکے ہو کر اور بوجھل ہو کر، خواہ تمہارے لیے سفر آسان ہو یا مشکل، اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، اگر علم رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ خفافاً اور ثقالاً یعنی ہلکے اور بوجھل سے حسب ذیل متقابل معانی مراد ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے
نمبر 1 اللہ کی راہ میں نکلو خواہ کنوارے ہو یا شادی شدہ. نمبر 2 اللہ کی راہ میں نکلو خواہ غریب ہو یا دولت مند. نمبر 3 اللہ کی راہ میں نکلو خواہ پیدل ہو یا سوار. نمبر 4 اللہ کی راہ میں نکلو خواہ عیال کم ہو یا زیادہ. نمبر 5 اللہ کی راہ میں نکلو خواہ بے فکر ہو یا فکر مند. نمبر 6 اللہ کی راہ میں نکلو خواہ تاجر ہو یا کاشتکار. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خفافاً و ثقالاً سے جوان اور بوڑھے مراد ہیں. بحار الانوار جلد نمبر 97 اور جلد نمبر 48. تفسیر فی طلال القرآن میں مرقوم ہے کہ ابو ایوب انصاری، مقداد ابو طلحہ جیسے بزرگ صحابہ جب پیرانہ سالی میں جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیں، آپ بوڑھے ہیں. تو جواب میں انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی. فرمان امام صادق علیہ السلام کے مطابق جہاد کے لیے سبھی کو نکلنا چاہیے، چاہے بوڑھے ہوں یا جوان. اس خلاصے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو جانتے ہیں. نمبر 1 جب عمومی جہاد کا حکم صادر ہو جائے تو پھر بہانے مت تراشو. انفروا خفافا وثقالا، کیونکہ مشکلات زندگی جہاد سے تخلف کا بہانہ نہیں ہے. نمبر 2 کبھی دشمن کے مقابلے کے لیے تمام افراد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اگرچہ جنگی سامان کم ہی کیوں نہ ہو. انفروا خفافا وثقالا. نمبر 3 دین جان و مال سے زیادہ قیمتی ہے. دین پر مال و جان کو قربان کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے اموالکم او انفسکم نہیں فرمایا بلکہ بے اموالکم و انفسکم فرمایا. نمبر 4 مفلس افراد پر صرف جانی جہاد فرض ہے جبکہ دولت مند افراد پر مالی اور جانی دونوں جہاد فرض ہے. بے اموالکم و انفسکم. نمبر 5 اخلاص عمل ہی عمل کی جان ہوتا ہے، فی سبیل اللہ. نمبر 6 جہاد سمیت جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان سب میں انسانوں کی صلاح و بہبود موجود ہے. ذالکم خیر لکم. نمبر 7 حقیقی انسانی عظمت کا حصول علم و معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نمبر 8 عوام اپنے حقیقی فائدوں سے بے خبر ہوتی ہے. خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو یہ تھی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کی تفسیر. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.